السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سجاد آر آفیشیل چینل۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ کہ آج لیکن اور اس محترم متبرک دن ہے، اور اس محترم متبرک دن کی وہ ساعتیں جو سارے دن میں افضل ہیں، ان ساعتوں میں ہم اور آپ یہاں موجود ہیں۔ پورا دن جمعے کا محترم ہے، لیکن پورے دن میں اذان کے بعد نماز جمعہ ہونے تک جو وقت ہے وہ سارے جمعے کی ساعتوں میں افضل ترین وقت ہے۔ اس وقت کا ہم خیال رکھیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت میں ایک گھڑی، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا بھی ہے کہ آپ جو دعا مانگیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اب وہ وقت، وہ منٹ، وہ گھڑی، وہ ساعت کون سی ہے؟ جمعے کی اذان کے بعد، یا خطبے کی اذان کے بعد، یا خطبہ دینے سے پہلے، یا دو خطبوں کے درمیان، یا نماز جمعہ کے بعد۔ ہم کو ان ساعتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان ساعتوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو اسلام کی بہترین نعمت اور شاندار جو دولت عطا فرمائی ہے، وہ اتنی عظیم ترین دولت ہے، اتنی شاندار نعمت ہے کہ اس نعمت کا شکریہ ہم جتنا بھی ادا کریں وہ کم ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں انسان کو مہذب بنانے میں لگی ہیں، دنیا کی ساری طاقتیں انسان کو محترم اور باعزت بنانے میں لگی ہیں، دنیا کی ساری طاقتیں انسان کو صحت مند، تندرست اور پاک بنانے میں لگی ہیں، باعزت بنانے کے لیے، محترم بنانے کے لیے، باوقار بنانے کے لیے، اور پاک صحت اور پاک معاشرات دینے کے لیے، پاکیزہ ماحول دینے کے لیے، صاف و شفاف زندگی دینے کے لیے پوری دنیا کی طاقتیں، اپنی پوری طاقتیں جو بھی ہیں وہ استعمال کر رہی ہیں۔ کس چیز پر؟ کہ انسان بیماریوں سے بچے، کس چیز پر؟ کہ انسان صحت مند رہے، کس چیز پر؟ کہ انسان کا اخلاق اچھا رہے، کس چیز پر؟ کہ انسان کا ذہن پاک رہے۔ کس پر طاقت خرچ ہو رہی ہے؟ کہ انسان کا دماغ، دل، آنکھ اور جسم کے اعضاء یہ پاک و صاف اور شفاف رہیں۔ ان کو پاک و صاف کرنے کے لیے، ان کو شفاف کرنے کے لیے، ان کو پاکیزگی لانے کے لیے، ان کو مطہر اور مزکا کرنے کے لیے ساری دنیا کوشش کر رہی ہے۔ اسی کوشش کے لیے اسکول کھولے جا رہے ہیں، اسی کوشش کے لیے کالج اپنا کام کر رہے ہیں، اسی کوشش کے لیے ہاسپٹل بنائے جا رہے ہیں، اسی کوشش کے لیے ڈاکٹروں کی ٹیم تیار ہو رہی ہے، اسی کوشش کے لیے ساری تب و دو ساری دنیا کر رہی ہے کہ ہم انسان کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، ہم انسان کو صاف و شفاف صحت دینا چاہتے ہیں،
ہم انسان کو بالکل نور والا اور پاکیزہ صحت مند انسان بنانا چاہتے ہیں، اسی کوشش میں لگی ہیں. لیکن میں اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے، تھوڑے لوگوں کے سامنے اور اپنی اس آواز سے ساری دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کوششیں کرنے والے اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے؟ پوری طرح کامیاب ہوئے؟ کوئی بتا دے کہ ہم نے انسان کو صحت مند بنا دیا، ہم نے انسان کو شفاف بنا دیا، ہم نے انسان کو پاکیزہ بنا دیا، ہم نے انسان کو مہذب بنا دیا، ہم نے انسان کو باوقار بنا دیا. ہمارے اسکول اور کالج سے، ہمارے ہاسپٹل سے، ہماری ڈاکٹروں کی ٹیم سے، ہمارے کاموں سے، ہماری کتابوں سے، ہمارے قلم سے، ہماری کوششوں سے انسان صاف و شفاف ہو گیا. یہ کوئی دعویٰ آج تک کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کامیاب ہوا ہی نہیں ہے تو دعویٰ کہاں سے کرے گا؟ تو دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن آئیے ہم آپ کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھیے. اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو ساری دنیا کو چیلنج کیجئے کہ ڈاکٹروں کی ٹیم ایک طرف، ہاسپٹل ایک طرف، کالج ایک طرف، ساری چیزیں ایک طرف. اگر انسان نے صحیح طور سے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پر عمل کر لیا اور یہ معاشرہ اسلام کا اس نے اپنا لیا تو ساری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ پاکیزہ اور ہم سے زیادہ صاف و شفاف اور ہم سے زیادہ صحت مند دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے وہ اصول دیے، وہ قوانین دیے، وہ ماحول دیا کہ تم پاک و صاف رہو، صاف و شفاف رہو. ذرا غور فرمائیے کہ ان صاف و شفاف ماحول دینے والوں سے پوچھئے، سوال کیجئے کہ ایک طرف تو آپ اسلام لوگوں کو صاف و شفاف ماحول دینا چاہتے ہیں، ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ جنگ و جدال نہ ہو، قتل و قتال نہ ہو، فتنہ و فساد نہ ہو، خون ریزی نہ ہو. ایک طرف تو آپ یہ چاہتے ہیں اور دوسری طرف آپ نشے کو بھی عام کر رہے ہیں، شراب کو بھی عام کر رہے ہیں. وہ چیزیں جن سے کہ فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے ان چیزوں کو بھی عام کر رہے ہیں. گویا کہ ایک طرف آپ کچرا ڈال رہے ہیں، دوسری طرف آپ صاف کر رہے ہیں. مجھے بتائیے ماحول کب صاف ہوگا؟ اسلام نے جو اصول دیا ہے کاش کہ مسلمان خاص طور سے خود سمجھیں اور بعد میں دوسروں کو سمجھائیں کہ ہم وہ ہیں کہ ہم نے ساری دنیا کو پاکیزہ ماحول دیا. ہم وہ ہیں کہ ہم نے ذہن کو پاک کیا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے دماغ کو پاک کیا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے عقیدے کو پاک کیا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے کپڑوں کو پاک کیا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے جسم کو پاک کیا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے روح کو پاک کیا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے پاک کعبہ دنیا والوں کو دیا. ہم نے پاکیزہ ماحول دیا. لیکن ساری پاکیزگی اختیار کرنے کے بعد، سارے ماحول میں آنے کے بعد پھر وہی گندگی میں آ گئے، پھر وہی غلاظت میں آ گئے، پھر وہی نفاست کو ہم نے دور کر دیا اور غلاظت میں آ گئے. اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا ہے، ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم نے اس ماحول کو اپنایا نہیں، ہم نے اس کو سمجھا نہیں. آئیے غور فرمائیے. مسلمان بحیثیت مسلمان وہ ایک ماحول میں رہتا ہے، دنیا کے ماحول میں رہتا ہے، دنیا کی تمام چیزوں میں ملوث رہتا ہے. لیکن وہ چیزیں جن کو اسلام نے کہا کہ تم آؤ عبادت کی طرف، تو کپڑے تو پاک تھے، جسم بھی پاک تھا، لیکن وہ عبادت کرنے کے لیے آتا ہے تو اور پاک کیا گیا کہ اب آپ کو چاہیے کہ آپ وضو کر لیں. اس نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، اپنے پاؤں کو دھویا، ناک کو صاف کیا، اچھی طرح سے مسواک کیا اور ایک پاکیزہ ماحول میں آیا. اور پھر اس کے بعد وہ خداوند قدوس جل وعلا کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا. جو چیزیں ابھی تک جائز تھیں وہ چیزیں اب ناجائز ہو گئیں. کھانا اور پینا پہلے جائز تھا، اب آپ نے جیسے ہی نماز کی نیت باندھی تو اب ناجائز ہو گیا. گھومنا پھرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، خیریت دریافت کرنا، ادھر ادھر کی بات کرنا وغیرہ وغیرہ سب آپ کے لیے جائز تھا. لیکن جیسے ہی آپ نماز میں کھڑے ہوئے
تو اب سب چیزیں ناجائز ہو گئیں. تو جو چیزیں جائز تھیں وہ بھی ناجائز ہو گئیں. اب جو چیزیں پہلے سے ہی ناجائز ہیں, چاہے نماز میں ہوں یا نماز میں نہ ہوں, وہ چیزیں پہلے سے ہی ناجائز ہیں. جیسے شراب کا پینا, حرام لقمے کا کھانا, جھوٹ بولنا, یہ ساری چیزیں پہلے ہی ناجائز ہیں. تو جو چیزیں ناجائز تھیں وہ تو ہر حالت میں ناجائز تھیں, لیکن جو چیزیں جائز ہیں مسلمان وہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی اپنے اوپر ناجائز کر دیتا ہے. جیسے جیسے رب کے قریب ہوتا ہے ویسے ویسے وہ دنیا کے ماحول کو چھوڑتا جاتا ہے, اور وہ رب کے قریب ہو کر پاک و صاف انداز میں وہ رب کے قریب ہوتا ہے. اور جب رب کے قریب ہوتا ہے تو جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ پاک پروردگار اپنا قرب عطا فرماتا ہے, اپنی نزدیکی عطا فرماتا ہے. اور آپ ہیں اور ہم ہیں کہ وہ چیزیں جو پہلے ہی ناجائز ہیں ان چیزوں کو بھی اپنا رہے ہیں, ان چیزوں کو بھی اپنا رہے ہیں. اور آپ ذرا اپنے ماحول کو بدلیں. آج میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ خصوصیت کے ساتھ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم غافل ہیں. نشہ اسلام میں حرام قرار دیا گیا. نشہ آور چیزیں جن سے منع کیا گیا, ان چیزوں کو آج مسلمان استعمال کر رہا ہے اور فتنہ اور فساد عام ہوتا جا رہا ہے. ہماری اولاد, ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے چھوٹے جا رہے ہیں. جبکہ نشہ آور چیزیں جس سے کہ صحت خراب ہو, جس سے کہ دماغ خراب ہو, جس سے اور فتنہ فساد برپا ہو, اس سے اسلام نے پہلے ہی منع کیا. آپ جانتے ہیں, ذرا غور فرمائیں, میں آپ کے ذہن کو مبذول کرانا چاہتا ہوں. اسلام میں شراب کو حرام قرار دیا گیا, مگر شراب حرام ہونے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنی عادت تھی عرب کی سرزمین پر شراب کی کہ شام کی شراب الگ, صبح کی شراب الگ, دوپہر کی شراب الگ, اور ایک ایک شراب کے الگ الگ دسیوں نام. یہ شوق تھا شراب پینے کا, بغیر شراب کے ان کی زندگی ہی نہ تھی. ایسے ماحول میں اسلام آیا اور اسلام نے ان کو ایسا پاک و صاف کیا, ایسا پاک و صاف کیا کہ جن کی عادت تھی شراب پینے کی وہ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ دیا گیا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد ایک دم شراب کو حرام قرار دیا جاتا, لیکن شراب کو ایک دم حرام قرار نہیں دیا گیا. ذرا غور فرمائیں. آج کا میرا موضوع ہے یہ کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت صحیح طرح سے کرنے کا ذہن بنائیں. اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے شراب بالکل عام تھی تو ایک دم حرام کر دیا جاتا, مگر اس کو ایک دم حرام قرار نہیں دیا گیا, بلکہ شروع میں کیا بتایا گیا؟ شروع میں کہا گیا شراب کے بارے میں, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. سمجھ گئے؟ ہاں, آپ سے وہ سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں, تو شراب کی بات آپ کے ذہنوں میں ہے کہ آج 18 اگست 2023, لیکن اسلامی اعتبار سے یہ بھی جاننا چاہیے کہ آج 30 محرم الحرام 1440 پر 5 اور جمعے کا مبارک محترم متبرک دن ہے.